زندگی پاتے ہیں, رہائی پاتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی. میرا نام پادری سیمسن آئزیک ہے. گلبرگ کینال پارک سے میرا تعلق ہے. وہاں چرچ کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا چلاتے ہوئے. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں خدمت میں. اور سونیا یہاں بیٹھی ہے بچی, بھائی ناصر, یہ بچی میرے ہی ہاتھوں سے ٹرینڈ ہوئی اور پھر یہاں پر بھائی صاحب کے ساتھ بھی وہ چرچ میں لنک رہے. تو بھائی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر خداوند کا, کہ اس بچی کے وسیلہ سے بھائی صاحب کے ساتھ ایک اچھی انٹریکشن ہوئی. پھر اس کے بعد بھائی صاحب نے اس جگہ پر موقع دیا اور میں آپ کے پاس خداوند کی زندہ آواز کو لے کر آیا. آمین. چلیں بغیر دیر کیے ہوئے, میرے پاس وقت کی کمی ہے, بغیر دیر کیے ہوئے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ لکھائیے گا پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام. پہلا کرنتھیوں پہلا عام خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا, اور اس کا چیپٹر نمبر ہے 15, باب نمبر ہے 15, اور اس کی آیت جو ہے وہ ہے 47, 47ویں آیت. ایک آیت کے اوپر غور کریں گے اور پھر ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف آگے بڑھیں گے. کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر دے گا؟ کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں نہیں سر, نہیں سر, نہیں سر. 47 ورس. جی ایسے ہی. پہلا آدمی زمین سے تھا یعنی خاکی تھا. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا. جی. دوسرا آدمی آسمانی ہے. دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسے کہ وہ خاکی تھا, جیسے وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں. ویسے اور بھی وہ بھی خاکی ہیں. آگے پڑھیں. جیسے وہ آسمانی ہے جی ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. میرے عزیز, یہاں پر ذکر ہو رہا ہے پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا, دوسرا آدمی آسمانی ہے. اس کا مطلب یہاں پر دو آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ دو آدمی میں نے کہا یہاں پر دو آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے, پہلا آدمی اور دوسرا آدمی. آدمی تو بہت سارے ہیں, لیکن بائبل مقدس پالوس رسول اس جگہ پر کیا کہتا ہے؟ پہلا آدمی. پہلا آدمی اگر بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر پہلا آدمی ہمیں نظر آتا ہے. خدا نے ہر ایک چیز کو اپنے منہ کے کلام سے بنایا. وہ بولتا جاتا ہے, چیزیں وجود میں آتی ہیں. وہ بولتا ہے, چیزیں تخلیق پاتی ہیں. وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جاتا ہے. فایا کن ہو گیا, کن فایا کن, کن فایا کن, یعنی ہو جا ہو گیا. سورج بن جا, سورج بن جاتا ہے. چاند بن جا, چاند بن جاتا ہے. نباتات بن جائے, نباتات بن جاتی ہیں. جمادات بن جائے, جمادات بن جاتی ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کلام کے وسیلہ سے وجود میں آتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن جب آدم کی تخلیق کی باری آتی ہے, آدم کو کریٹ کرنے کی باری آتی ہے, جس کو بائبل مقدس پہلا آدمی کہتی ہے, ہاں پہلا آدمی جس کو بائبل مقدس کہتی ہے, خدا اس کے لیے زمین سے مٹی لیتا ہے, مٹی کو گوندتا ہے, سانتا ہے, اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پھر آدم جیتی جان ہوتا ہے. یہ پہلا آدمی ہمیں نظر آتا ہے, اور خدا اسے کہاں پر رکھتا ہے؟ باغ عدن کے اندر رکھتا ہے. اور جب خدا اسے باغ عدن کے اندر رکھتا ہے, ہر شام ٹھنڈے وقتوں میں اس سے ملنے کے لیے آتا ہے, ہر شام اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے. خدا نے آدم کو زندگی دینے کے لیے تخلیق کیا تھا, اور خدا نے جب اس کو زندگی دینے کے لیے تخلیق کیا تو بائبل مقدس کے اندر نظر آتا ہے وہ اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ موت کا چناؤ کرتا ہے. کس طرح موت کا چناؤ؟ سبھی سٹوری سے باقی. بیٹا میری طرف دیکھ لیں, باقی نہیں کرنی, گھر جا کے کر رہے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, لیکن جتنی بھی باتیں کروں گا آپ سب برکت پائیں.
میں نے کہا اس کو خدا باغ عدن کے اندر رکھتا ہے, وہاں پر ایک حکم صادر کر دیتا ہے, جس روز تو اس درخت میں سے کھائے گا مر جائے گا. ایسا ہی ہے. باغ عدن کے اندر بہت سارے درخت تھے, لیکن خاص الخاص کتنے درخت تھے جی؟ جی نہیں, خاص الخاص کی بات کر رہا ہوں. او بھائی, 2 درخت تھے. ایک درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا, جس سے خدا نے منع کیا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے, تو نے اس درخت میں سے ہاتھ بڑھا کر پھل نہیں کھانا. دوسرا درخت زندگی اور حیات کا تھا. زندگی اور حیات کا درخت اپنی جگہ پر موجود تھا. آدم اس سے منع نہیں کیا تھا خدا نے کہ یہاں سے تو نے پھل لے کر نہیں کھانا, لیکن اس درخت سے منع کیا تھا. غور کرنے والی بات ہے. ہاں, اس درخت سے منع کیا تھا, جس روز تو کھائے گا مر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا درخت سلیپنگ موڈ میں تھا. ہاں, سلیپنگ موڈ سمجھتے ہیں؟ ابھی یہ پنکھے کا سوئچ میں یہاں سے بند کر دوں تو پنکھا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. سلیپنگ موڈ میں ہے یہ. لیکن جیسے ہی اس کو آن کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایکٹیو موڈ میں آ جائے گا, آن ہو جائے گا. دوسرا درخت سلیپنگ موڈ میں تھا, لیکن جو پہلا درخت تھا جس کو شجر ممنوع کہتے ہیں وہ ایکٹیو موڈ میں تھا, اور خدا نے منع کیا تھا جس روز تو کھائے گا مر جائے گا. ہاں, جب آدم نے کھایا کیا وہ مر گیا؟ نہیں, مرا نہیں, بلکہ اس کی عمر کی حد مقرر ہو گئی. ہاں, اس سے پہلے اس کی کیا عمر تھی کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا. خدا کی قربت میں تھا, خدا کی حضوری میں تھا. خدا کی قربت, خدا کی حضوری جو ہے وہ کس کو بیان کرتی ہے؟ زندگی کو بیان کرتی ہے. وہ زندگی میں تھا, اسی لیے دوسرا درخت سلیپنگ موڈ میں تھا. دوسرا درخت جو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آدم زندگی میں تھا. لیکن جیسے ہی اس نے اس درخت میں سے پھل لیا, کھایا, مرا نہیں, فوراً دوسرا درخت ایکٹیو ہو گیا. فوراً سے دوسرا درخت آن ہو گیا. اور جب فوراً سے دوسرا درخت آن ہو گیا تو خدا نے کیا کیا؟ بائبل مقدس کے اندر وہاں پر لکھا ہے خدا نے آرڈر کیا. کس کو آرڈر کیا؟ شولہ زن گھومتی ہوئی تلواریں. سنیے آپ نے نا, پڑھی ہیں بائبل مقدس کے اندر, شولہ زن گھومتی ہوئی تلواریں حاضر ہوں, اور شولہ زن گھومتی ہوئی تلواریں کیا کریں؟ اس درخت کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیں, اس درخت کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم اس درخت میں ہاتھ بڑھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اور پھر آدم کو خدا باغ عدن سے نکال دیتا ہے. اور جب باغ عدن سے نکال دیتا ہے تو نکالنے کے بعد کیا اس کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی؟ ایسا نہیں ہے. جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو جب گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو پھر وہ مختلف طریقے ڈھونڈتا ہے. دنیاوی باپ کی بات کر رہا ہوں. جب دنیاوی باپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو پھر وہ طریقے ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کو واپس لایا جائے, گھر کے اندر واپس اس کو جو ہے وہ لے کر آیا جائے. وہ طریقے ڈھونڈتا ہے, بہانے ڈھونڈتا ہے. ہاں, جب خدا نے, اگر خدا آدم کے نسب نامے کو اٹھا کر دیکھیں تو آدم کے باپ کی جگہ کس کا نام لکھا ہے؟ خدا کا. آمین. خدا کا آدم کے باپ کی جگہ پر نام لکھا ہے. وہ آدم کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے بنی نوع آدمیت کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر میں واپس لے کر آئے جہاں سے اس نے ان کو نکالا ہے. طریقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ہاں, سب سے پہلا طریقہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام. لیکن یہ بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. ہاں, نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے, یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. پھر خیمہ اجتماع کو وہ بنواتا ہے موسیٰ کے وسیلہ سے, لیکن یہ بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. پھر وہ ہیکل کو بنواتا ہے, پھر یہ بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. پھر وہ سوچتا ہوگا اگر دوسرے آدم کو مٹی سے بناؤں گا, مٹی کو تو پہلے ہی کہہ دیا ہے تو خاک ہے, اور پھر خاک میں لوٹ جائے
جائے گا. پھر وہ نئے طریقے کو متعارف کرواتا ہے جو تخلیق کا ہے. اب یہ نیا طریقہ جس کو وہ متعارف کرواتا ہے. پہلا طریقہ میرا پانی ادھر نئے طریقے کو متعارف کرواتا ہے. پہلا طریقہ مٹی سے آدم کو تخلیق کرنا. دوسرا طریقہ تخلیق کا آدم میں سے ہوا کو بنانا. یہ دوسرا طریقہ ہے تخلیق کا. اور تیسرا طریقہ جس سے پوری بنی نوع آدمیت وجود میں آئی ہے, جس سے پوری بنی نوع آدمیت بنی ہے, نبی بنے ہیں, پیغمبر بنے ہیں, اور بڑے سے بڑے نبی بھی اسی طریقے سے مارد وجود میں آئے ہیں. ہاں, وہ بڑے سے بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو. چوتھا طریقہ وہ متعارف کرواتا ہے. یہ چوتھا طریقہ بڑا یونیک ہے. او جبرائیل حاضر ہو اور مریم کے پاس چلا جا اور جا کر اس کو پیغام دے, تیرے بیٹا ہوگا, روح قدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یعنی کہ یہ چوتھا طریقہ نظر آتا ہے جو کلام مقدس کے تخلیق کی صورت میں یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام ہی خدا. یہ چوتھا طریقہ ہے جس کو بائبل مقدس آدم ثانی کہتی ہے, دوسرا آدم کہتی ہے, جس کو یہاں پر دوسرے آدمی سے تشبیہ دیتا ہے پولس رسول. پہلا آدمی جس کو خدا نے زندگی کے لیے بنایا, اس نے پوری کی پوری بنی نوع آدمیت کو موت کے حوالے کر دیا. پہلے آدمی کو زندگی کے لیے بنایا تھا, اس نے پوری بنی نوع آدمیت کو موت میں دھکیل دیا. دوسرے آدمی کو اس نے موت کے لیے بنایا اور اس کی موت کے وسیلہ سے میں اور آپ پوری بنی نوع آدمیت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. ہاں, زندگی میں داخل ہو جاتی ہے دوسرے آدم کے وسیلہ سے. کس طرح؟ جس طرح میں نے شروع میں کہا, خاص الخاص کتنے درخت تھے؟ دو. ہاں, دو ڈاکٹرین ہے. ایک ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ وہ زندگی اور حیات کا درخت کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے. یسو نے تلواریں ہٹائیں, خدا نے تلواریں ہٹائیں اور یسو کی صورت میں اس کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا. اس لیے جب وہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں, جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اب خدا کے الفاظوں پر غور کریں. خدا نے کہا جس روز آدم اس میں سے کھائے گا ہاں مر جائے گا. کھایا مرا نہیں, عمر کی حد مقرر ہوگی. ہاں, کھایا مرا نہیں, عمر کی حد مقرر ہوگی. دوسرے پر پہرے بیٹھ اور اس کے لیے لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم اس درخت میں ہاتھ بڑھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. شعلہ زن تلواریں گھومتی ہوئی کیا کریں؟ اس درخت کی حفاظت کریں. اب شعلہ زن تلواریں گھوم رہی ہیں ہاں اس درخت کے گرد. اب بنی نوع آدمیت کو واپس گھر میں لانا ہے. او پھر کیا کیا؟ اس کے لیے دوسرے آدم کی تخلیق کی گئی. او یہ ایسا آدم ہے جو کیا کرے گا؟ اس درخت میں ہاتھ بڑھائے گا. وہ آدم بڑھتا ہے جو کو کلوری کی راہ کے اوپر چلتا ہے. وہ آدم بڑھتا ہے اس درخت کی طرف جو زندگی اور حیات کا درخت ہے, تاکہ کیا کرے؟ پوری بنی نوع آدمیت کو لے کر زندگی کے اندر داخل ہو. وہ آگے بڑھتا ہے اور پہلی تلوار چھیدتی ہے, دوسری تلوار کوڑے کی صورت میں چھیدتی ہے. ایک کم 40 کوڑے. یہ وہ تلواریں ہیں جو اس درخت کے گرد گھوم رہی تھی. یہ اس کو چھیدتی جاتی ہے اور وہ مرد مجاہد, مرد خدا, مرد دم جو ہے دردناک, جس کو بائبل مقدس غمناک کا ٹائٹل دیتی ہے, وہ آگے بڑھتا جاتا ہے, گرتا,
آگے بڑھتا ہے، او پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تلواریں چھید رہی ہیں کوڑوں کی صورت میں، خون رس رہا ہے، او جسم نحیف ہے، جسم چھدا ہوا ہے، لیکن آگے بڑھتا جاتا ہے اور آگے بڑھ کر زندگی اور حیات کے درخت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس میں ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے پوری بنی نوع آدمیت کو زندگی میں داخل کر دیتا ہے، اور جب قبر اور موت پر فتح پاتا ہے تو کہتا ہے اے موت تیرا جنگ کا رہا، موت فتح کا بن گئی۔ ہم اس یسوع کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس یسوع کی پرستش کرتے ہیں، اس کو خدا جانتے ہیں۔ میرے عزیز، اب وہ چرنی میں نہیں آئے گا، اب وہ قربانی کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اب وہ کیا کرے گا؟ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا، تاکہ میں اور آپ اس کی دلہن کے طور پر اس کی حضوری میں پیش کیے جائیں۔ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر دلہن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکیزگی کو برقرار رکھیں، راست بازی کو برقرار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوڑ دیے جائیں، رہ جائیں اور دلہن آسمان پر اٹھا لی جائے۔ بائبل مقدس کے اندر ہی لکھا ہے اس کی دلہن بے عیب اور بے جھری ہوگی، اس کی دلہن بے عیب اور بے جھری ہوگی۔ آپ اور میں اس کی دلہن ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بدن کے اوپر نفرت کی، حسد کی، لڑائی جھگڑوں کی، لہو باتوں کی جھریاں موجود ہو، جھوٹ کی جھری ہمارے بدن کے اوپر موجود ہو، نفرت کی جھری ہمارے بدن کے اوپر موجود ہو، اور جب وہ آئے تو یہ جھریاں ہمیں آسمان پر نہیں پہنچائیں گے۔ یہ گریوٹی جو ہے نا چیزوں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، یہ گریوٹی ہمیں نیچے کی طرف کھینچے گی، کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی، اور پھر ہم رہ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے اسی امید کے ساتھ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔